عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہوگا تو وصیت کر کے جائیں گے کہ میرے بعد فلاں شخص کو خلیفہ تم مسلمان بنا دینا. اس کا نام ہوگا مقعد، بنی تمیم قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، بڑا نیک انسان ہوگا اور اس کو مسلمان اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، اور اس کا بھی عرصہ 30 سال اس کی خلافت ہوگی. لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر برائیاں شروع ہو جائیں گی. یعنی اس کے بعد وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی وجہ سے برکتیں تھیں، وہ برکتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر وہ مسلمانوں کے اندر بھی خرابیاں آ جائیں گی، پھر کافروں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے تو کافر دنیا سے نہیں ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر وہی دوبارہ برائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اس کے بعد پھر کچھ اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر فرمائی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے سارے ایمان والوں کو نزلہ ہوگا، اور جتنے کافر ہوں گے ان کا سر ایسا پھٹے گا جیسے کہ کسی نے کوئی دیگچی میں کوئی چیز بھون دی ہو. اور اس کے بعد ایک خوشگوار ہوا چلے گی جس کی وجہ سے سارے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. پھر زمین کے کوہ صفا پہاڑی جو مکہ میں ہے وہ پھٹے گی، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض قرآن میں بھی ذکر کیا، دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے، اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا. اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہوگی اس کے بعد کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو مغرب سے طلوع ہوگا. اور قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ قیامت کی ایسی نشانی ہوگی کہ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور کسی کا توبہ کرنا فائدہ نہیں دے گا. یعنی وہ توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا. پھر اگر کوئی مسلمان توبہ بھی کرنا چاہے، اگر اس وقت مسلمان ہوئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کافر اگر ایمان لانا بھی چاہیں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. یہ گویا کہ ایک حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سے پہلے اس کو مہلت ہوگی کہ دیکھ لو ایمان لے آؤ، نہیں تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوگا تو اس کے بعد ختم. جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ دنیا سے بند ہو جائے گا. پھر دنیا میں صرف اور صرف کافروں کا راج ہوگا، اور ایسی برائیاں ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اندر پھر ایسے زنا ہوں گے جیسے جانور آپس میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے کہ کوئی گابن اونٹنی ہے اور اس کے بچہ جننے کا وقت ہے، اور اس کا مالک انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج جنے یا کل جنے. تو ایسے ہی آج سور پھونکا جائے یا کل سور پھونکا جائے، لوگ اسی کا انتظار کر رہے ہوں گے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا، اور اتفاق سے جو ہے وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں پر قیامت کا سور پھونکا جائے گا وہ انسانیت میں سب سے برے انسان ہوں گے. سب سے بدترین مخلوق اس وقت زندہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا. اور پھر سور جب پھونکا جائے گا اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے. لوگوں پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگ جو اپنے قیمتی مالے اونٹنیاں ہوں گی اپنی اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے. اور ایک آدمی جو ہے وہ دکان پر کپڑا خرید رہا ہوگا اور ابھی کپڑا لپیٹنے نہیں پایا ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. ایک آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، ابھی لیپائی مکمل نہیں کر پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس طرح مختلف حدیثوں میں مختلف واقعات ذکر ہیں. فرمایا کہ اس طریقے سے وہ اسرافیل علیہ السلام ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے سور پکڑا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے اور میں سور پھونک دوں.